یا مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو، آپ کے خاندانوں کو، اور اسی طرح خدا نے پھر دوبارہ آپ سے ملایا، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے اور زندگی کی ہر نعمت بخشتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، میں ان لوگوں کا بہت ہی دل سے شکر گزار ہوں جو لوگ میسیج کو سنتے ہیں اور اس کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ خداوند ان کو برکت دے، کیونکہ یہ کلام دنیا کے کونے کونے تک ہمیں پہنچے، ارشاد اعظم پورا ہو، اور جو آپ کام کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ بھی اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا میں ہوں اور جتنے خادمین ہیں، جتنے سب ہماری یہی کوشش ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک یہ کلام پہنچے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، پچھلے دنوں میں ہم ایک میسیج میں نے پچھلے ہفتے میں دیا تھا، اس کا عنوان تھا کہ پطرس کے سایہ میں شفا۔ تو میرے عزیزوں، وہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں میں کہ پطرس کے سایہ میں شفا۔ اسی طرح آگے پھر جا کے دیکھا ہم نے کہ ایلیا کے جو تھا پسارا اس نے لڑکے کے اوپر، اور وہ لڑکا شفا پا گیا۔ اسی طرح آج ہم دوسرا میسیج اس میں ہم دیکھیں گے، پارٹ 2۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں کہ خدا کے جب تک کلام کو ہم سنتے ہیں اور اس کو سمجھنا، عقل جب تک خدا نہ دے، جب تک خدا نہ سمجھائے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح تو اس میں دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ آج ہم اس کے آگے کنٹینیو رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں خدا کے کلام سے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ مرکز کی انجیل، اور اس کا ہم دیکھیں گے 16واں باب اور اس کی 17 اور 18 آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہاں پہ کیا بتاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ معتبر ہے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے خاص چیز ہے، خدا کا کلام ہمارے لیے خاص ہے، اس سے بڑھ کے اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسی سے ہی ہماری نشو و نما ہوتی ہے، اسی سے ہم برکت پاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، نجات کے رستے پہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، آخری باب ہے مرکز کا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہاں پہ جب آسمان پہ جاتے جاتے اپنے شاگردوں کو یہ بات کہی اور انہیں بتائی، انہیں کچھ خاص باتیں، خاص کمنٹس بتائے گئے، خاص ان کو عہد بتائے گئے، خاص ان کو باتیں بتائی گئی جسے ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں حکم دیا تھا، یسوع مسیح نے انہیں خاص معجزوں کا بیان کرتا ہے، اور جو انجیل پر یعنی یہاں پہ ہمیں ظاہر ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس آیت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سوال ایک ابھرتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نشان آج بھی موجود ہے؟ یعنی سوال ہے یہ کہ آج بھی موجود ہے؟ جی، یعنی آج بھی، یعنی ہاں جی، آج بھی جو ہے وہ موجود ہے، ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ یہ معجزے رسولی دور میں تھے، یعنی رسولوں کے دور میں وہاں پہ نمایاں ہوتے تھے، تو مگر معجزے تو ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ معجزہ جو ہے یہ ہر زمانے کی ضرورت ہے۔
ہر زمانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں خدا جلال کی خود گواہی دیتا تھا معجزوں کے وسیلہ سے، یعنی معجزوں کے وسیلہ سے گواہی دیتا تھا۔ آج بھی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام تو بہت پڑھا جاتا ہے، بہت سنا جاتا ہے، بہت لوگ سنتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کی ضرورت ہے، اور جب عمل نہیں ہے تو معجزہ بھی ہماری زندگی میں نمایاں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب پطرس کے سائے سے شفا لوگ پاتے تھے، پطرس کا سایہ جب پڑتا شفا پاتے تھے، تو آج ہمارے سائے سے لوگوں کو کیا برکت مل رہی ہے، شفا مل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہی ہم بھی اسی یسوع کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی خداوند کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی خداوند کے لوگ ہیں، تو کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ تو میرے عزیزو زیادہ تر معجزے مال کی کتاب میں ہمیں بھی نظر آتے ہیں۔ مال کی کتاب میں یعنی یہ ہمیں حکم تھا کہ پہلے یہاں پہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے کہتا ہے بدروؤں کو کیا کرو، نکالو۔ بدرو وہ چیز ہے جو کہ شیطان کی فوج ہے۔ بدرو اور یعنی بری روحیں، بدرو جن اور جتنی بھی تاثیریں ہیں جو بری تاثیریں ہیں، پاک فرشتے، خدا کے فرشتے وہ علیحدہ ہیں، اور جو شیطان کے فرشتے ہیں وہ بدروؤں میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ آ کے انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور بدروؤں کو نکالے۔ یسوع نے جاتے جاتے یہاں پہ یہی ان کو حکم دیا کہ سب سے پہلے کہا کہ بدروؤں کو کیا کریں، معجزوں میں، یہ بھی معجزوں کی بات ہے، معجزوں میں یہ سب سے پہلے تھا کہ بدروؤں کو کیا کریں، نکالے۔ اعمال کی کتاب اس کا ہم دیکھتے ہیں 8 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت میں ہمیں یہاں پہ خدا کے کلام میں کیا ملتا ہے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ یہاں پہ 7ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، 8ویں باب کی 7ویں آیت سے خدا کے کلام میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے یہاں پہ 7ویں آیت میں، کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے بدروہیں، ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئی، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی منائی گئی۔ یعنی اعمال کی کتاب میں یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے معجزہ ان کی زندگی میں ہوا، لوگ کی زندگی میں معجزہ ہوا، شاگردوں کے وسیلہ سے ہوا، خداوند کے جو پیارے تھے ان کے وسیلہ سے جو معجزے ہوئے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناپاک روحیں نکل گئی، یعنی ناپاک روحیں چلا کے نکل گئی، بڑی آواز سے نکل گئی، اور میرے عزیزو بہت سے مفلوج لوگ، لنگڑے لولے جو تھے آئے تھے وہ بھی اچھے ہو گئے، اور اس شہر میں بہت خوشی منائی گئی۔ اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معجزے ہماری ضرورت ہے، معجزے ہمیں آج کھانے ہیں، ہماری زندگی میں معجزے ہونے چاہیے۔ جیسے کہ 16 باب اسی کے اعمال کی 16 باب کی 18ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، وہ بہت دنوں تک ایسا ہی کرتی رہی، آخر پولس سخت رنجیدہ ہو کر پھر کر اس بری روح سے کہا کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ اس میں سے نکل جا۔ وہ اسی گھڑی نکل گئی۔ یعنی وہ بدرو جو تھی، وہ یہاں پہ ایک آدمی تھا، اس نے وہ لوگوں کے مسئلے حل کرواتا تھا، جن سے لوگوں کی باتیں ان کے سامنے کر کے ان کو پھر بتاتا تھا۔ تو یہاں پہ پالوس رسول کے بارے میں وہ بار بار اور جو اس غیبان کی روح اس کے بیچ میں تھی، اور پالوس کو کہتی تھی کہ خدا تعالیٰ کے بندے جو تمہیں نجات کی راہ بتاتے ہیں، اور یہ بار بار ان کو تنگ کرتی تھی، بار بار کہتی تھی، لوگوں کو بتاتی تھی، لیکن لوگ پھر بھی ایمان نہیں تھے لاتے۔ لیکن اس نے پالوس رسول نے رنجیدہ ہو کے کہا کہ تجھے میں حکم دیتا ہوں، تجھے یسوع مسیح کے نام سے کیا کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں، اور وہ بری روح نکل گئی۔ میرے عزیز اس میں سے بدروح نکل گئی، تو لیکن وہ
جب بدرو نکل گئی، جس بندے کی وہ رکھی ہوئی تھی، جس بندے نے بدرو رکھی تھی اس کے بیچ میں بری روح، تو وہ غیبان کی روح رکھی تھی، وہ بعد میں اس کے خلاف ہو گیا، وہ علاقہ ہی خلاف ہو گیا کہ آپ نے اس کو کیوں نکالا۔ تو اسی طرح 19 باب کی جو 16-17 آیت میں ہے، ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بدرویں نکالی انہوں نے، اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں پہ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ شخص جس پر بری روح تھی جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل گئے۔ اور 17ویں آیت میں، اور یہ بات افسس کی سب رہنے والوں یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہوئی، پس سب بڑا خوف چھا گیا اور خداوند یسوع مسیح کے نام کی بزرگی ہو۔ یہاں پہ بھی میرے عزیزو ہمیں نظر، وہ چاہتے تھے بدرویں نکالنا، انہوں نے پلوس کا اور یسوع مسیح کا انہیں کہا، یہ کہتا ہے بری روح سے انہیں کہا کہ یسوع، یعنی تم یسوع کے نام سے اور پلوس کے نام سے نکل جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم تو یسوع کو بھی جانتی ہے اور پلوس کو بھی جانتی ہے، تو تم بتاؤ تم کون ہو؟ یعنی یہاں پہ کہتا ہے بری روح نے جواب میں ان سے کہا، یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پلوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ جب وہ اپنی ڈیفینیشن نہیں بتا سکے، اپنا آپ نہیں بتا سکے، آج بھی میرے عزیزوں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو بدروحوں کو یہ پتہ ہے، بری روحوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ یسوع کا بندہ ہے، یہ یسوع کے لوگ ہیں، تو میرے عزیزوں وہ ہمیں جانتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو پلوس کو بھی جانتی ہیں اور یسوع کو بھی جانتی ہیں، تم کون ہو یہ بتاؤ؟ کیا انہوں نے کہا کہ یسوع کے نام سے نکل جا، اور جس یسوع کی پلوس منادی کرتا ہے اس کے نام سے نکل جا۔ لیکن میرے عزیزو بدروح نے ان کی اس بات کو سنا ہی نہیں، بدروح نے بلکہ الٹا ان کے اوپر کود کے، جس بندے بدروح تھی وہ کود کے اوپر گرا اور ان کو زخمی کیا، ننگا کیا، بگا دیا۔ آج اس بات کو جاننا ہے، کہتا ہے کہ آگے کہتا ہے نئی نئی زبانیں بولیں گے، یعنی مرکز کی جو ہم نے 16 باب میں پڑھا ہے، پہلے کہتا ہے بدروحوں کو نکالیں گے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ سب سے پہلے جب زبانیں بولی گئی، اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 4 آیت میں ہے وہاں پہ کہ جب روح القدس ان پہ نازل ہوا، شاگردوں پر جب روح القدس نازل ہوا 120 کی جماعت پر، اور وہاں پہ کہا ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اور جب قوت کا لباس انہیں مل گیا تو میرے عزیزو پھر ان میں دلیری آ گئی اور معجزے ہوئے، اور ان کی زندگی میں میرے عزیزو خدا نے عجیب عجیب کام کیے اور یہ معجزے ظاہر ہوئے، ان کی زندگی میں معجزے ظاہر ہوئے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ روح القدس انہیں ملا، پاک روح نے ملا۔ تو آج میرے عزیزو کیا آپ لوگوں کو پاک روح مل چکا ہے؟ کیا روح القدس مل چکا ہے؟ روح القدس کے وسیلہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا، روح القدس کے وسیلہ سے ہی پطرس کے سائے سے بدرویں اور لوگ شفا پاتے تھے، لوگوں مفلوج اور لولے لگڑے سب درست ہوئے، ٹھیک ہوئے، اور اس کے سائے میں قوت تھی میرے عزیزو۔ تو یہاں پہ میرے عزیزو کہتا ہے اور انہوں نے، یعنی اعمال 2 باب کی یہاں پہ لکھا ہے، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح انہوں نے بولنے کی قوت بخشی، یعنی خدا نے انہیں قوت بخشی، یعنی کہتا ہے کہ جس طرح روح نے انہیں قوت بخشی، انہوں نے غیر زبانوں میں دعا کی۔ غیر زبانوں میں دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے میرے عزیزو۔ آج بھی
جو غیر زبان بولتے ہیں، جو ان کے خلاف بولیں گے یا روح القدس کے خلاف بولیں گے، وہ گناہ ابدی گناہ ہے اور وہ بخشا نہیں جائے گا میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ اعمال 10 باب اس کی 48 آیت میں بھی یہ حوالہ آپ کو ملے گا۔ اعمال 19 باب کی 6 آیت میں بھی آپ کو یہ حوالہ ملے گا۔ سارے مفہوم کو سمجھے، آپ اس سارے مضمون کو سمجھے، آپ سارے اس ٹاپک کو سمجھے کہ پطرس کے سایہ میں کیا تھی جی؟ شفا تھی۔ آج ہمارے سایہ میں بھی شفا ہونی چاہیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ یہاں پہ مرکز کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں کہتا ہے نئی نئی زبانیں بولیں گے اور سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں سانپوں کو، اس کا 28 باب اس کی 5 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ میرے عزیزو کلام میں حوالے اس لیے آپ کو بتائے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں تاکہ وہ بات کی تصدیق ہو جائے، تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جو میں آپ کے ساتھ بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں اور آپ کی زندگیاں مضبوط ہو سکے میرے عزیزو۔ ایک کیڑا یعنی سانپ جو تھا وہ آ کے لپٹ گیا، لیکن اس نے ایسے جھٹکا اس کو مارا، ایسے جھٹکا، اور وہ سیدھا آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا، یعنی اسے کچھ ضرر نہ پہنچا۔ تو یہی باتیں میرے عزیزو جو خدا کے کلام میں لکھی ہے وہ ہمیں برکت کا باعث نظر آتی ہے۔ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے اور کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ اعمال کی جو ہم نے کتاب میں یہاں پہ دیکھا ہے، کہتا ہے کہ جو کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، یعنی انہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ یہ خاص بات ہے۔ جو ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، ہمارے پہ کسی نے تعویذ تو نہیں کر دیے، ہمارے پہ کسی نے کچھ ہمیں کھلا تو نہیں دیا، ہمیں کوئی چیز کے اس حکم کو دیکھنا ہے، ہم نے خدا کے اس کلام کی بات کو دیکھنا ہے، کیونکہ خدا کی کلام سچا ہے، خدا کی باتیں سچی ہیں، خدا کے کلام کی باتیں سچی ہیں، اس پہ یقین کرنا ہے، نہ کہ ہم نے تعویذوں پہ، نہ کہ ہم نے جادو ٹونے پہ، نہ کہ ہم نے جادو پہ، یا کہ کوئی ہم پہ جادو بھی کرے تو وہ کچھ بھی نہیں، کوئی اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بات کو ہم دیکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر دے گا، کچھ بھی انہیں نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزو کہتا ہے کہ اعمال کی کتاب میں ایسا کوئی ہمیں معجزہ نظر تو نہیں آتا، ہمیں کوئی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اسے معجزوں کو یوحنا اور برناباس سے منسلک کیا، یعنی اس معجزے کو یوحنا اور برناباس سے کیا، کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے علاقوں میں، بہت سے علاقوں میں منادی کی، ان کے خلاف بہت تھے لوگ، بدعتیں بہت خلاف تھی، لیکن میرے عزیزوں نے کچھ ضرر نہیں پہنچا۔ انہوں نے میرے کچھ عزیز ہیں، دوست ہیں میرے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ برادر سیمول ہے اور وہ حیدرآباد میں خدمت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں ان کی میں نے جب گواہی سنی تو میں بہت تعجب کیا، بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ خداوند نے کیسا اس کی زندگی میں کام کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کیسا آیا کہ اس نے اپنے علماء سے کچھ بات کی تو اس کی باتوں کے ساتھ اس کے علماء جو تھے متفق نہ ہوئے، اور اس کی باتوں جب اس نے متفق نہ ہوئے تو اس نے کہا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے بارے میں، تاکہ اس بات کو ہم جان سکیں، سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن میں اور ساری باتوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں جب علماء نے اس کے ساتھ بات نہیں کی پوری طرح تو وہ اس کے خلاف سازش شروع کر دی، انہوں نے اس کو مار ڈالنے کے لیے کچھ سازش بنائی انہوں نے، اور لوٹے میں انہوں نے نیلا تھوتھا مکس کیا۔ جب نیلا تھوتھا مکس کیا تو وہ اسے پلا دیا، اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کو پلایا گیا، اور وہ اپنی طرف سے اس کو مار کے پھینک کے چلے گئے۔
یعنی وہ سارے لوگ جو تھے جنہوں نے یہ حرکت کی اس کو اپنی طرف سے مار کے پھینک کے چلے گئے وہ مدرسے کی چھت کے، وہ مجھے اپنی طرف سے مار کے چلے گئے، چھوڑ کے پھینک کے چلے گئے۔ مگر جب میں نے یسوع مسیح کو دیکھا، یعنی اس نے کہتا ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو دیکھا، جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے یسوع مسیح کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح میرے سامنے کھڑا ہے، ایسے میرے سامنے کھڑا ہے۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دوبارہ اس نے ایسے، جب میں نے اس کو کہتا ہے کہ مجھے کھڑا کر دیا یسوع مسیح نے، تو میں نے یسوع کو دیکھا کہ میں جب دیکھا تو میں مدرسے کی چھت پہ اکیلا پڑا ہوا تھا۔ تو اس دن سے اس نے یسوع مسیح کا کہتا، میں اس دن سے یسوع مسیح کا غلام بن چکا ہوں، اور وہ یسوع مسیح کا غلام بن کے ابھی بھی وہ خداوند یسوع برکت مل رہی ہے لوگوں کو، اور لوگ شفا پا رہے ہیں، لوگ مسیح یسوع کی طرف آ رہے ہیں۔ بردر سیمول اس کا نام ہے۔ تو میرے عزیزوں وہ حیدرآباد میں کام کر رہا ہے، اسے نیلا طوطا پلایا گیا اور وہ زندہ ہے ابھی بھی۔ یعنی کہتا ہے نا، یہ بائبل میں لکھا ہے کہ انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیے گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ دوسرا ایک میرا دوست ہے، وہ کراچی میں ہے، تو پاسٹر ڈینیل وہاں پہ خدمت کر رہا ہے کراچی میں۔ تو میرے عزیزوں وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے کچھ چند ساتھی جو وہاں پہ تھے غیر مسیحی جو تھے، ان کو کلام سنانا شروع کیا، بائبل کی باتیں بتاتا تھا، انجیل کی باتیں بتاتا تھا۔ تو ساتھ ساتھ علاقوں میں جدھر مسیحی لوگ رہتے تھے ان کو بھی بتاتا تھا، تبلیغ بھی کرتا تھا۔ تو اسی تبلیغ میں غیر مسیحیوں کو بھی تبلیغ وہ کرتا تھا۔ تو میرے عزیزوں اس نے جب خدمت اپنی کی تو اس کے جو دوست یار تھے انہوں نے کہا بھی ہمیں نہ بتایا کرو یہ باتیں، ہم نہیں سنیں گے، تو ہم نہیں سنیں گے، ہم تمہارا منہ بند کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی نہیں، میں تو جو مجھے خداوند نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ تم غیر قوموں میں، کہتا ہے کہ غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ بیٹے ان کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس نے کہا جی پوری خلق کے سامنے جاؤ، خلق کے سامنے، پوری خلق کے سامنے۔ تو جب یہ باتیں وہ کرتا تھا تو وہ کلام سناتا تھا، تو لیکن اس کے کچھ چند شرارتی دوستوں نے یہ کیا کہ سوڈا ہوتا ہے جو کاسٹک سوڈا اور صابن، یہ مکس کر کے انہوں نے اس کو، صابن مکس کیا، کاسٹک سوڈا بھی اس پہ کیا، اور وہ اس کے منہ میں زبردستی ڈال دیا انہوں نے، اور وہ منہ کھولتا نہیں تھا تو اس کے منہ میں سریا ڈال کے انہوں نے منہ کھولا اس کا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ جی میرا زبردستی انہوں نے میرا منہ کھول کے میرے منہ میں ڈال دیا۔ لیکن وہ میرے عزیزوں جب اس کے منہ میں سارا ڈال دیا سریے سے، زبردستی منہ کھولا اور لوہے کے سریے سے، تو جب وہ اس کا منہ کھول کے پانی سارا زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا تو مرتے مرتے میرے عزیزوں وہ بچا، یعنی مرتے مرتے بھی وہ، یعنی شکر ہے خدا کا، بچ گیا، آج بھی وہ زندہ ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی آج بھی وہ خدمت کر رہا ہے، آج بھی وہ ادھر بہت سی روحوں کو بچا رہا ہے، بہت سے کام کر رہا ہے یسوع مسیح کی خاطر، یسوع مسیح کے لیے۔ تو میرے عزیزوں اس طرح اس کے غیر مسیحی جو تھے، دوست تھے، انہوں نے ایسا اس کے ساتھ حرکت کی، مگر وہ پھر بھی بچ گیا۔ یہ دو شخص کو میں جانتا ہوں جو میرے گواہی جن کی میں نے سنی ہے کہ بھئی خدا نے ان کو اس آیت جیسے لکھا ہے کہ کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، اسی طرح انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا، انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا، بلکہ وہ بالکل ہی خدا کا شکر ہے زندہ ہے ابھی تک اور خدمت کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اسی طرح تو یہ تو میں نے اپنی کانوں سے سنی گواہی ان کی، آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو میرے عزیزوں اس بات کو تو میں کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ابھی بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں، زندہ ہے، اور آج بھی ان کی بہت سی بکس بھی ہے سیمول صاحب کی، اور بکس بھی لکھتے ہیں اور بھی خدمت کرتے ہیں۔ پاسٹر ڈینیل بھی خدمت کر رہا ہے، خران جاتا ہے، تربت جاتا ہے، اور بھی علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں، پاکستان کے علاقوں میں وہ پوری
پوری جگہوں پہ جہاں جہاں بھی اسے خدا لے کے جاتا ہے خدمت کر رہا ہے۔ اسی طرح آخری بات یہاں پہ لکھی ہے کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی ہماری جو قدرت ہے، یہ خدا کی قدرت ہمارے اندر ہے، وہ ان لوگوں میں ٹرانسفر ہونی چاہیے، بابرکت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ وہ بیماروں پہ ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اعمال 3 باب، کیونکہ اب ایک حوالہ پڑھوں گا اس میں، اعمال 3 باب، اور اس کی ہم دیکھیں کہ 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ 3 باب کی 7ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس نے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ یعنی یہاں پہ بھی، اور انہوں نے جب دعا کرتے آ رہے تھے، اس نے کہا، بھیک مانگی اس سے، اس نے کہا ہمارے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیتے ہیں، ہم تمہیں یسو نام دیتے ہیں۔ یسو نام جب اس کو مل گیا تو اس کو شفا مل گئی۔ میرے عزیزو، یسو نام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، یشوع مشیح کے نام کو اپنی زندگی میں لینا ہے تاکہ ہماری زندگیاں بدل جائے۔ عبرانی میں یسوع مسیح کا جو نام ہے یشوع مشیح ہے۔ اسی طرح اگر میں نے یشوع مشیح بولا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کا عبرانی میں نام ہے۔ تو وہ کہتا ہے عبرانی، تو پھر ہی بدرو ڈرتی ہے۔ آج بھی میرے عزیز اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا والا ہے 19 باب، اعمال 19 باب، اس کی 11ویں آیت، اور اس کے بعد ہے 28 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت۔ ہم پہلے 19 کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو جب تک ہم ان حوالوں کو نہیں پڑھتے، ان حوالوں کی سمجھ ہم نہیں کرتے، تو تب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہاں پہ 11ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا پالوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے، کہتے ہیں جب تم ہاتھ رکھو گے، کسی پہ ہاتھ رکھو گے تو معجزے ہوں گے۔ کہتا ہے کہ تمہیں بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ اور جب وہ ہمارے ان ہاتھوں میں خدا طاقت بخشتا ہے، ان ہاتھوں میں، پاؤں میں، ہمارے سائے میں، ہمارے جو سایہ ہے اس میں بھی خدا میرے جو شفا بخشنا چاہتا ہے لوگوں کو۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ پلوس کے ہاتھوں سے خاص معجزے وہاں پہ دکھائے اس نے۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں بابرکت ہونی چاہیے، ہماری زندگیاں میں معجزے ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے۔ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس وقت خدا نے اپنے نبیوں کو ظاہر کیا، اپنے شاگردوں کو ظاہر کیا، اپنے رسولوں کو بتایا، اور رسولوں میں قدرت ظاہر ہوئی۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ 28 باب کی ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھے اور شفا پائی اس نے۔ جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ جو کہ یہاں پہ ایک شاگرد تھا، اس کا جو باپ نے بھی وہاں پہ لوگ تھے، ان سب کو شفا ملی میرے عزیزو۔ اسی طرح آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ پالوس کی یہاں پہ ہاتھوں سے شفا ملی، شاگردوں کے ہاتھ رکھنے سے شفا ملی۔ آج بھی جو ایمان لائیں گے، آپ ایمان لے کے آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ رکھنے سے بھی لوگ شفا پائیں گے۔ کہ ہماری دانست میں اس کا یعنی جواب دیکھے، اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ یعنی عبرانیوں 2 باب میں ہم نے جب پڑھا تھا، وہاں پہ 2 باب کی 4 آیت میں، یہاں پہ ہم نے جب پڑھا ہے کہ خدا اپنے نبیوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رسولوں کو ظاہر کرتا تھا معجزوں کے وسیلہ سے، قدرت کے وسیلہ سے،
تاکہ اس کے جو لوگ ہیں وہ جھوٹے نہ پڑیں، تاکہ ان کے لوگ جو ہیں بابرکت نظر آئیں لوگوں کو۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ تیسری آیت میں لکھا ہے تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت پہنچا۔ یعنی میرے عزیزو یہاں پہ اس نجات سے ہم غافل نہیں رہ سکتے۔ جو نجات خداوند نے آپ کو دے دی ہے، جو گناہ کسی کے معاف ہو جاتے ہیں، شفا جسے مل جاتی ہے، شفا اسے جب ملتی ہے تو میرے عزیزو اس کے بدنوں سے خدا کا جلال، یعنی جتنی بیماری ہے اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو آپ میرے عزیزو نجات دینے کا وسیلہ بنے۔ تو آپ میرے عزیزو آج دیکھیں اس بات کو، جانیں، یعنی جب نئے عہد نامے مکمل نہیں ہوا تھا تو لوگوں تک پہنچا نہیں تھا، نئے عہد نامہ اس وقت مکمل نہیں تھا ہوا، تو رسولی دور میں اور خدا نے ثبوت کے لوگ وہاں پہ ثبوت مانگتے تھے نا، آیا تم خدا سے ہو یا نہیں ہو، تو وہ ثبوت جب مانگتے تھے تو میرے عزیزو وہاں پہ معجزے شاگرد دکھاتے تھے اور شاگردوں کے وسیلہ سے معجزے ہوئے۔ آج بھی میرے عزیزو جو ہم خدمت کرتے ہیں، ہمیں ہمارے زندگی میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں خدا کا جو پاک روح ملتا ہے اس روح القدس کے وسیلہ سے بابرکت ہو سکے، لوگ کو شفا دے سکے، لوگ کی بیماریوں کو دور کر سکے، لوگ کی بدروؤں کو دور کر سکے، کیونکہ خدا نے ہمیں بخشا اسی لیے ہے، ہمیں اسی لیے نجات دی ہے، ہمیں اسی لیے چنا ہے تاکہ ہم خدا کی خدمت کریں۔ تو اسی لیے انجیل کی خوشخبری خدا کی طرف سے ہے میرے عزیزو، آج اس بات کو جان لے کہ انجیل کی خوشخبری خدا کی طرف سے ہے، اور ان کی بنادی کی تصدیق کرنے کے لیے غرض خدا نشانوں، عجیب کاموں اور روح القدس کی نعمتوں کی گواہی دیتا تھا۔ خدا انہیں نشانوں کو ظاہر کرتا تھا ان کی زندگی میں، خدا عجیب کام ظاہر کرتا تھا روح القدس کے وسیلہ سے، اور نعمتوں کی گواہی دیتا تھا ان کی زندگی میں۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میرے عزیزو مصنف کا یہ خیال ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایمان نہیں لائیں گے تو مرکز رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ معجزے جاری نہیں رہیں گے، جاری ہیں، جاری اور ساری رہیں گے۔ اور جس طرح کہ متی 28 باب میں لکھا ہے، 32-28 باب ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا خدا کے کلام میں، اور اس کی 18 اور 20 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ چند آیتیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، متی 28 باب اس کی 18 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کچھ اس طرح، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کہیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا کرو، بپتسمہ دو۔ یعنی انہیں یہاں پہ حکم دیا گیا کہ دنیا کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، یعنی یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ جب یسوع کے پاس وہ اختیار ہے تو آج میرے عزیزو وہی اختیار وہ ہمیں ٹرانسفر کرتا ہے تاکہ ہم بدروؤں کو جھڑکیں، تاکہ ہم بدروؤں کو نکالیں، تاکہ ہم شیطان کی دشمن کی ساری طاقت پر غلبہ پا سکیں، کیونکہ یسوع نے غلبہ پایا ہے تو آپ بھی میرے عزیزو غلبہ پا سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، پوری دنیا میں جاؤ، جہاں بھی لوگ ملتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں، کہتے ہیں شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات پہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے غیر مسیح کون ہے، کوئی بھی ہے، انسان ہے، انسان یہاں پہ انسان کہا گیا ہے کہ جاؤ پوری دنیا میں، کل اختیار مجھے بخشا گیا ہے اور پوری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے
کہ میں دنیا کے آخر تک، کہتا ہے کہ دنیا کے آخر تک کل نہیں لکھے ہوئے، لیکن متی کی انجیل میں لکھے ہیں کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں اور انجیل کی منادی کرو۔ تو میرے عزیزو، میرے خیال کے مطابق جو میں آپ کے سامنے خیال پیش کرتا ہوں، میرے خیال کے مطابق جن نشانوں کا یہاں ذکر ہے ان کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ضرور ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق ضرور ہوتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے اور انجیل کی منادی پر بہت دباؤ ہوتا ہے، جب انجیل کی منادی ہم کرتے ہیں جہاں پہ کسی علاقوں میں، تو وہاں پہ جب دباؤ ہوتا ہے تو پھر ہمیں لازمی طور پہ وہاں پہ نشان دکھانے چاہیے، ہمیں لازمی طور پہ وہاں پہ نشان دکھانے چاہیے تاکہ دنیا انجیل پر تہمت نہ لگا سکے، کوئی انگلی نہ اٹھائے انجیل پر۔ اور میرے عزیزو، اور یہ خیال پیدا نہ ہو کہ انجیل شکست کھا گئی ہے یا انجیل نے شکست کھا لی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، خدا کا کلام نے شکست نہیں کھائی، یسوع نے شکست نہیں کھائی، اس کے خادموں نے شکست نہیں کھائی۔ آج ضروری ہے ہمیں اس کے معجزوں کو ظاہر کرنا، اور ہم اپنے کاموں سے ثابت کریں کہ انجیل مقدس آج بھی زندہ ہے۔ آج میرے عزیزو ٹاس ہے، آپ کو یہ بات بتاتا ہوں میں، خادموں کے لیے بھی ضروری ہے اور ممبروں کے لیے بھی ضروری ہے، ان رکن کے لیے بھی ضروری ہے جو آج یہ بات کو جانتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ آپ ایمان مسیح پر لاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں معجزے ہوں گے، اور آپ کے وسیلہ سے لوگ شفا پائیں گے، لوگ برکت پائیں گے، بدرویں نکلے گی، آپ ہاتھ رکھیں گے لوگ شفا پائیں گے۔ ہالیلویہ، ہالیلویہ۔ جاننے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا چشمہ ہر ایماندار میں سے نکلنا چاہیے، زندگی کا چشمہ، کیونکہ کہتا ہے کہتا ہے اس سامری عورت کو، کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے پانی دیتا، اور جب تو پی لیتی تو تجھ میں سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس کا جو کلام ہے، کلام یسوع مسیح ہے، کلمہ یسوع مسیح ہے، جو کلمہ آسمان سے اترا ہے وہ یسوع مسیح ہے، اس میں زندگی ہے، زندگی کا چشمہ ہے، وہ ہر ایماندار کے لیے میرے عزیزو، ہر ایماندار سے نکلتا ہے اور زندہ ہے۔ اور میرے عزیزو، نکلتا ہے، اس لیے نکلتا ہے ہر ایماندار سے کہ تاکہ دنیا سیراب ہو، دنیا بابرکت ہو، دنیا ہمارے وسیلہ سے برکت پا سکے، دنیا ہمارے وسیلہ سے جو پریشان ہے وہ پریشانیوں سے نکل سکے، نجات پا سکے، برکت پا سکے، رہائی پا سکے۔ آج میرے عزیزو، آپ کا مقصد ہے، آپ کی زندگی سے خدا چاہتا ہے کہ لوگ سیراب ہو جائیں، لوگ کی زندگیاں شاداب ہو جائیں، لوگ کی زندگیاں بابرکت ہو